اور کچھ یہ کہ لوگ بھی خیال نہیں کرتے، حالانکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے جا سکتے ہیں مگر وہاں بالکل حلال کر لیتے ہیں گزر، حالانکہ وہاں جائز نہیں ہو گیا سامنے سے گزرنا، بس مجبوری میں الگ بات ہے، باقی آپ اگر پیچھے سے جا سکتے ہیں پیچھے سے جائیں اور خیال رکھیں اس چیز کا. یہ ہے. اس کے بعد اب آگے اسی عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور میں اس کو سند کو ترک کر کے آگے جو راوی ہیں ان کے بعد ان سے حدیث بیان کرتا ہوں. اور یہ ہیں محمود بن ربی، یہ بہت چھوٹے تھے، یہ کم سنی والا مسئلہ آ رہا ہے یہاں پہ. محمود بن ربی چھوٹے سے 9 عمر بچے تھے، انہوں نے ایک بات بیان کی اور محدثین نے اس کو مانا ہے. اور کتنی عمر تھی ان کی عمر تھی 5 سال. 5 سال کا بچہ سمجھدار ہو سکتا ہے. تو یہ بات انہوں نے بیان کی، اور اس میں یہ آیا کہ عقل تو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود فرماتے ہیں مجھے یہ بات یاد ہے، اتنی عمر میں یہ بات ہوئی اور کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے، اچھی طرح میں جانتا ہوں، یاد بھی ہے مجھے. کیا مجتن، وہ کلی کے بارے میں مجھے وہ کلی یاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ کر دی. فرمایا مجہ فی وجھی، میرے چہرے پہ کر دی تھی. چھوٹے سے بچپن میں یہ کنویں پہ اپنے پانی بھر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور پانی نوش فرمایا اور منہ سے کلی ان کے اوپر کر دی. کہتے ہیں مجھے یاد ہے وَنَبْنُ 5 سِنِينَ مِن دَلْوٍ، میں 5 سال کا تھا. اس کو ڈولا جو بھرا اس کا پانی کا، تو آپ نے اس سے پانی نوش فرمایا اور میرے اوپر کلی فرمائی. یہ کلی اس لیے فرمائی کہ آپ اپنا تبرک ان کو دینا چاہتے تھے، اس لیے فرمائی. یہ کس کی منہ سے نکلا ہوا پانی ہے، تو یہ تبرک چلا گیا. اور کبھی کبھی آپ کسی کھانے میں، کسی پینے کی چیز میں جب اپنا تبرک رکھ دیا کرتے تھے، کوئی چیز اس کے اندر ڈال دیتے تھے تو اس سے برکت بڑھتی تھی. کنووں میں بھی کبھی کلی فرما دیتے تھے، آج تک ان کنووں کی برکتیں لوگ لوٹ رہے ہیں. اور زمزم شریف میں کلی فرما دی تاکہ قیامت تک میری امت اس برکت کو پاتی رہے. تو یہ سب اس وہ برکت کی چیز. یہ جو بیر روحہ ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے اس میں کلی فرمائی. یہ بات بڑی مشہور ہے، میں نے کسی کتاب میں تو خیر نہیں پڑھی، ہو سکتا کہیں ہو، لیکن یہ بات مشہور ہے بیر روحہ. اور بیر روحہ کا پانی بڑا مجرب ہے، بعض امراض میں تو بہت مجرب، لوگ پیتے ہیں اور شفا ہوتی ہے. تو یہ کلی فرمانا تبرک کے لیے تھا. بہرحال امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ایک 5 سال کا بچہ ہے اور وہ یہ بات بیان کر رہا ہے. اس کے بعد آئیے ہم اس اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک اور باب کی حدیث سن لیجئے. یہ باب جو ہے باب فضل من علم و علم، یہ باب ہے اس کی فضیلت میں جس نے علم سیکھا اور سکھایا. علم سیکھنا اور سکھانا دنیا میں اس سے اچھا کام کوئی اور ہے ہی نہیں. پیچھے ایک حدیث آئی تھی پچھلے درس میں کہ آپ نے فرمایا اگر حسد کرنا ہے نا تو 2 آدمیوں سے کرو. حسد یعنی رشک، 2 آدمیوں سے کرو. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم و حکمت دیا اور وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے. یہ 2 آدمی قابل رشک ہیں. اب یہاں پر یہ حدیث آتی ہے کہ علم سیکھا اور سکھایا، اس کی شان دیکھو. فرمایا کہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم. یہ بڑی مثال دی ہے زبردست. فرمایا کہ میری وہ چیز جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال یعنی ہدایت اور علم، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، ایسی ہے جیسے کوئی موسلا دھار بارش. میرے علم و ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے موسلا دھار بارش. اصاب ارض، جو ایک زمین کو پہنچی، اور وہ زمین کیسی تھی؟ وکان من نقیہ، وہ زمین بڑی اچھی تھی، عمدہ. قبلت الماء، پانی کو پوری طرح جذب کیا، قبول کر لیا، جذب کر لیا. فانبتت القلاء والعشب الکثیرہ، پھر اس سے خوب جناب ہریالی نکلی، گھاس پھوس نکلی، ہریالی ہوئی، کھیت لگے، باغات لگے. بعض زمینوں کا یہ ہے نا رنگ. تو اب ہمارے پنجاب کی جو زمینیں ہیں دیکھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو لہلاتے کھیت نظر آئیں گے. یہ زمین تو بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں تو اس سے خوب ہریالی نکلی. وکانت منا جادب، فرمایا اور کوئی زمین ایسی تھی جو پتھریلی تھی، خشک و پتھریلی. شور زمین، امسکت الماء، وہ پانی کو روک تو لیتی ہے لیکن اس سے ہریالی نہیں نکلتی. وہ زمین جو ہے پانی کو جذب نہیں کرتی، بس پانی روک لیتی ہے بس، مگر اس سے پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے بھی فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے. فرمایا فنفع اللہ بہ الناس،
پھر لوگوں کو اللہ اس سے نفع دیتا ہے. فشربو تو لوگ پیتے ہیں, وسقوا اور اپنے لوگ دوسروں کو پلاتے ہیں, جانوروں کو پلاتے ہیں, وزرعوا اور کھیتی باڑی کرتے ہیں. یہ دو زمینیں ہو گئی. وَأَصَابَتْ بِنَا طَائِفَةٌ أُخْرَى اور پھر ایک اور زمین ہے جو بارش کے مقابلے میں آتی ہے, بارش کے سامنے آتی ہے. انما ہی کی آن اور یہ زمین بنجر, بالکل بنجر, سپاٹ, ہموار زمین جس میں پانی روکنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. اگانا تو در کنار, پانی روک بھی نہیں سکتی اور پانی اس کے اوپر سے بہتا چلا جاتا ہے. یہ چٹیل قسم کی زمین ہے. لا تمسکو ماء ولا تنبت کلا, نہ تو پانی روکتی ہے نہ کوئی گھاس پھوس اگاتی ہے. فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ, بس یہی مثال ہے جو میں دین پیش کر رہا ہوں اور علم دے رہا ہوں تمہیں, تو اس علم کے سامنے لوگ اسی طرح ان تین زمینوں کی طرح آتے ہیں. کچھ لوگ اس علم کو سمجھتے ہیں, کچھ نہیں سمجھتے, کچھ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کچھ نہیں اٹھاتے. تو اب اس میں سے پہلے دو جو زمینیں بتائی ہیں یہ ان دو قسم کے لوگوں کی مثال ہے کہ جنہوں نے اس علم سے فائدہ اٹھایا, اس علم کے مقصد کو پورا کیا. ان میں سب سے افضل وہ پہلے والے ہیں جو پہلی زمین کے مثل بنے, وہ سب سے افضل ہیں کیونکہ وہ زمین ایسی ہے کہ اس نے پانی کو جذب کیا, یعنی خود اپنے اندر پانی سے نفع اٹھایا, پھر اس سے اس نے بیل بوٹے اگائے, کھیت لگائے, تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. بس یہ وہ لوگ ہیں جو میرے علم و ہدایت کو جذب کرتے ہیں, اس سے استفادہ کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں پورا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پیش کرتے ہیں. تو یہ خود بھی فائدے میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ سب سے اچھے لوگ ہیں. اس کے بعد دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو دوسری زمین کی طرح ہیں کہ وہ خود پانی کو جذب نہیں کر رہی مگر جمع ضرور کر رہی ہے اور اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ عمل نہیں کر پاتے. علم ان کے پاس جمع ہوا, پہنچا, ہدایت کی باتیں ان کے پاس آئیں, دلیلیں جمع ہوئیں, ان کا ذہن اچھا تھا, حافظہ اچھا تھا, دماغ اچھا تھا, اور بہت کچھ اسٹور کر لیا مگر پورا عمل نہیں کیا, یعنی نفل وغیرہ اور دیگر عبادتوں اور تقویٰ طہارت کے اعلیٰ مقامات بھی فائز نہیں ہو سکے. دین کی باریکیوں میں انہوں نے داخل نہیں ہونا چاہا, تو ان کے اندر کچھ غفلت رہی. تو ایسے لوگ باہر جو علم جمع کر لیا انہوں نے اور پھر اس کے بعد لوگوں تک پہنچایا, تو ایسے لوگوں نے گویا کہ اس زمین کی طرح کیا کہ جس نے پانی جمع تو کیا, خود جذب نہیں کیا, بس لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا. تو اس قسم کے لوگ بھی کم از کم لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, لوگوں کو پورا فائدہ پہنچا رہے ہیں. خود پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے مگر دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ دونوں بہتر ہیں. پہلے والے سب سے بہتر ہیں, دوسرے اس سے کم تر ہیں. اور تیسرے اس زمین کی طرح کہ جس سے پانی بہتا ہوا چلا گیا, نہ اندر گیا زمین میں نہ باہر کسی کے کام آیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر سے علم اور ہدایت ایسے اڑتی ہوئی چلی گئی اور ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ خود کوئی فائدہ انہوں نے اٹھایا نہ کسی اور کو فائدہ پہنچایا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَهُ, یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا سر اٹھایا ہی نہیں, وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ اور اللہ کی ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا, الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. یہ وہ لوگ. تو بھائی کم از کم آدمی دوسرے درجے کے لوگوں میں چلا جائے, علم سیکھتا رہے اور اس کو سکھاتا رہے, اور اگر ہو سکے تو اور اوپر جائے, عمل کرے پورا, تو یقیناً یہ بڑے مرتبوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے. اس علم اور